گھر جا کے پوچھتے صحیح اپنی امی نو کہ امی جی جدوں میری ولادت ہوئی جدوں میں جمیا ہوا تو کوئی حالات دسو کی سن تے تیری ماں کہے گی پتر جدوں تو دنیا تے آیا میں نماز چھڑ دیتی تے محلے دیاں کڑیاں نے آ کے پوچھیا بے بے آج کل نماز نہیں پڑھتی تے میں انہوں نے جواب دیتا نوست جم بیٹھیاں تے 40 دن واسطے نماز تو دور ہو گئیاں تو میں کیا تیری حالت ہے تو دنیا چاہے تیری ماں نماز تو دور ہو گئی ہے اور مقابلہ کر دیں حسنین کریمین دے نانا جان دے نال سیدہ پاک دے بابا جان دے نال ولد النبی مطیبا و مکحلا و مختونا و مسرورا۔ قاضی یاز مالکی نے شفا شریف دے اندر لکھیا کہ بندہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوئے لیٹیا ہوئے اینج کیتا ہوئے تو خیال دی دنیا صرف انہوں ایک لمحے واسطے اے خیال آ جائے کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ایک خیال آ جائے فرمایا اسی وقت ہی کافر ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ اتنا حساس ہے، یہ تے جانوروں ہی پتہ حضور آخری نبی ہے، جانوروں ہی پتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوشت دے ہوتے آپ دی بارگاہ خیبر دے موقع دے ہوتے ایک گدھا پیش کیتا گیا دراز گوشت۔ حضور نے دے کول پوچھا کہ تیرا نام کی ہے اور عربی میں پوچھا، انہیں عربی جواب دیتا جانور ہے 4 لتاں والا ہے۔ میں کہ حضور گدھے نو ویکھن انہوں عربی آ جاندی تے قبر وچ غلاماں نو ویکھن کے غلاماں نو عربی نہیں آئے گی۔ تو کسی مدرسے چو نہیں پڑھا، انہیں جواب شروع کیتا حضور میرے باپ کا یہ نام ہے اور شہاب ہے اور پھر میرے دادا کا یہ نام ہے پردادا کا یہ نام ہے لکڑداد، انہیں اپنے 60 بزرگاں دے نام جنہ دی نسل چو چلدا آ رہا سی انہاں دے نام سنا چھڑنے۔ سرکار نے فرمایا میں تیرا نام پوچھے سی تو پوری گردان ہی پڑھ چھڑی۔ انہیں کہا حضور میں نو یقین سی جدوں تک میں بولدا رہاں گا امام الانبیاء میریاں گلاں سن دے رہن گے بس، تو میں تاں پورا شجرہ تانوں سنا چھڑیا۔ تو حضور میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں جدوں آپ دی بارگاہ نہیں سا آیا تے میں ایک یہودی دی ملکیت ہی سا تو سارا دن میں نو بھکھا رکھ دا سی تے شام نو حجہ مار دا سی ہتھے، بھکھا بھی رکھ دا سی تے حجہ بھی مار دا سی، حج مارو نا تے بندے دا سار رک جاندا ہے۔ حضور میں نو حج مار دا سی بلکہ حجہ مار دا سی جمع دا سی گئے، اے دے باوجود جدوں میرے اتے سوار ہونے دی کوشش کردا سی میں انہوں پرت کے تھلے ڈھا چھڑ دا سا، میں انہوں کدی اپنے اتے سوار نہیں ہونے دیتا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہیں کہ حضور وقت کنت اتوقعک ان ترکبنی، حضور اس واسطے کہ مینوں یقین سی کہ میرے اتے آپ نے سوار ہونا ہے اور میں انہاں جانوراں دی اولاد چوں جنہ دی پشت ہوتے صرف رب دا نبی سوار ہویا آج۔ کیسی گل ہے، گدھے نو پتہ حضور آخری نبی ہیں اور گدھا گدھا ہو کے یہودی نو اپنے ہوتے نہیں بین دیندا، گدھا گدھا ہو کے یہودی نو اپنے ہوتے نہیں بین دیندا، اور ایک ساڈی قوم ہے جڑے یہودیاں دے ایجنٹ لنگڑے خان نو اترن ہی نہیں دیندی، اور پھر کہتے ہیں نور اللہ قادری صاحب فرمایا کرتے تھے نا مرحوم کہ عمران خان صاحب بہت بڑے عاشق رسول ہیں، تو میں کہ عاشق رسول اڈیالہ جیل دے اندر ہے تو جا کے مٹھیاں کیوں نہیں بھرتا؟ عاشق رسول کے ساتھ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے؟ تو یہ تو 4 دن اندر گئے ہو 5ویں دن تسی آ کے کہنا شروع کر دیتا ساڑھا لگتا ہی کچھ نہیں ہے، اور دنیا کہتی ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تینوں کہنے کیا ظلم ہو رہا ہے؟ مکافات عمل ہے، ظلم نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ کوئی گڈیاں دے وہیل ہوں دے نہ ساڑھے بابے نو دکھ دیں دے نہ اج ذلیل ہوں دے، یہ تو مکافات عمل ہے بابا۔ آجی اور بھی بڑا آجی بہت استاد صاحب فرمایا کرتے تھے فیض آباد کا حساب ابھی باقی ہے۔ آج تے تسی بڑے سکون دے نال بیٹھے ہو، یہ تے مسجدان دے اندر بڑے بڑے چھاپے وجن۔ 2 ہی گلیں نے جی میں مختصر لمبی گال نہیں کروں گا۔ نون لیگ نو ممتاز قادری لے گیا، نون لیگ نو فیض آباد دا دھرنا لے گیا تے پی ٹی آئی نو یتیم خانے دا آپریشن لے گیا، بس اے 2 گلیں نے۔
ایک نو ممتاز قادری دی روح نہیں چھڑ رہی تے دوجے نو او جڑے ساڑے یتیم خانے دے اندر حالت روزہ دے اندر جڑے ساڑے نوجوان شہید ہوئے انہاں دی روح نہیں چھڑ رہی. ورنہ اے تے قبلہ سمجھ دے کچھ نہیں سن کسی نو، لیکن رب تے پھر رب ہے نا تے اے اس واسطے نعرہ جدوں بھی لگے نا تے ضمناً میں تانوں مسئلہ دسیا کہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ جدوں بھی لگے کدی بھی ہلکا جواب نہ دینا. اے زندہ باد دی ضرب اتنی ہونی چاہیے کہ او پتہ چل جائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. توجہ. اچھا کیسی گل ہے، میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں، میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں. حالانکہ جی میرے واسطے تے نعرہ نہیں لا رہے نا، پر میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں. تے نعرہ صرف ہاتھ چک کے نہیں لائی دا، نال زبان بھی کھولی دی جدوں حضور دی محفلی چاہیے منہ نو بیڑا لا کے نہیں آئی دا. اے جڑا لبیک والے دا پسینہ ہے نا، اے بھی قیامت والے دن تلے گا. اے تے بخاری دی حدیث ہے جڑا گھوڑا میدان جہاد جانے جانے لد کر دے موتر کر دے قیامت والے دن نامہ اعمال دے اندر انہوں رکھ کے تولیا جائے. تے کمال نہیں ہوئے گا ایک پاسے لد تل رہی ہوئے گی تے کسی پاسے لبیک والے یا پرچیاں بھی تل رہی ہوں گی. ہاں پرچیاں تل رہی ہوں گی جناب، تے ساڑیاں تے گڑیاں بھی تلن گیاں. جنہاں نو فارچونر تے اعتراضی ہو فارچونر بھی قیامت والے دن تل رہی ہوئے گی، اوتھے کی کریں گا. اور اصل مزہ تے ادو آنے جدوں بابا جی دی وہیل چیئر نو تولیا جائے گا. ہاں اے میں توڑے نال کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، میں پڑھیا ہاں تے پڑھیا میں امیر المجاہدین کو لو. ہر بندے نو اختیار ہے انگلی کھڑی کر کے گال کر سکتا ہے مولانا یہ آپ نے بات کہاں سے کی ہے. ہر بندے نو اختیار ہے. اے اسی نہیں کہندے جناب سانو بس کیمرہ دے دیو تے کمرہ دے دیو نا، اسی کھلے عام بیٹھے ہیں نا ایسا. ٹھیک ہے جی، مضمون چونکہ انہیں تھے کوئی فقیر بیٹھا ان پتہ نہیں کتھے بیٹھا ہے او دی کوئی روح دی برکت نال مضمون تے واہ واہ چھڑ گئے انہوں مکائیے. کیڑی گل ہو رہی سی جی پہلے انہوں ختم کریے؟ نہیں اس تو پہلے ایک گل ہوئی ہاں جی وہ بھی ہو گئی، اور وہ بھی ہو گئی، اور ہاں نہیں جڑی ہو رہی سی وہ بھی ہو گئی، دفعہ کرو نو. اور میں تو انہوں ایک جڑی گل گزارش کر رہا سا نا کہ آمنا سامنا کدی بھی نہیں. تے دوسری گل یہ کر رہا سا غیرت دینی. مولوی ویکھو جی حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او. فرمایا جڑا حضور دا جنہ وڈا عاشق ہوئے گا او حضور دے دشمنہ دے نال اتنی زیادہ نفرت کرے گا. تے میں حیران ہوں آپ فرماندے نا حضور دے دشمنہ نال نفرت کرے گا. ساڈا نواز شریف کہندا مرزائی بہن بران. تے پھر بھی دنیا پاگل ہو گئی ہے حضور دنیا کو. میں کہا 75 سال دے بابے چو کی کڑنا ہے جڑے جانوران دا خون لوا کے تواڈے کو لا رہے ہیں جی. جس بندے نے اپنی ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا تواڈی تقدیر سیدھی کرے گا. کدی سوچیا بھی کرو بھائی کڑے پاسے چاہو نہیں چھڑو جی مولوی مسجد ہی چنگے لگ دیں. مولویاں دا کی کام ہے سیاست دے نال؟ یہ کوئی چنگی شاید نہیں ہے. میں کہا جے چنگی نہیں ہے تو تسی کیوں کرتے ہو؟ کہندے نہیں چنگی شاید ہے. میں کہا پھر اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ تے اپنے آپ نو بچاؤ جناب تے حضور دے دین وال چلو. اس دین واسطے میں آیا تے تسی او تو قبلہ غزالی صاحب میں نو سڑک تو انٹرچینج تو لے کے اتھے آئے. پھر اگے بندے کھڑے سن. پھر نال تسی پھل سٹے نال تسی سٹیج سجایا. پھر کرسی تے میں نو بٹھایا. پھر کوئی مسئلہ نہیں جی 2-4 بندوقاں لے بھی جی کوئی مسئلہ نہیں سیکیورٹی دے حوالے نال. لیکن یہ دین ساڑھے کول اتنی آسانی نال نہیں پہنچیا جتنی آسانی نال آج اسی بیان کر رہے ہیں. اس دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے جیسا شہر چھڑ دیتا. مکے جیسا شہر چھڑ دیتا. اس دین دی سربلندی واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا جنازہ نہیں پڑھیا.
آپ اپنی بیٹی کا آخری دیدار، آخری جو چہرہ ہوتا ہے نا جی بیٹی کا، آپ وہ حضور نے وہ بھی نہیں دیکھا. حضور بدر تشریف لے گئے، آپ جانتے تھے کہ میں نے بدر جانا ہے اور میری بیٹی کا وصال ہو جانا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کی عقد میں تھی، آپ کے حرم میں تھی، آپ نے فرمایا عثمان تسی بدر نہیں جانا، تسی میری بیٹی دی خدمت کرو، اللہ تانوں بدر ہی جان والے دا حصہ نصیب فرمائے گا. اور اس دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سگے چچا حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے اور چبایا گیا کلیجہ. تے میں تے تسی کی کیتا جی تے کچھ بھی کام نہیں ہویا جی تے اتنا بڑا کام باقی ہے کہ میں حیران ہونا جڑے پنڈ پہنچ دیں جی اسی. میں اس سال دے اندر تقریباً 1,30,000 کلومیٹر سفر کیتا ہے. جڑے پنڈ جانے کو دنیا کہندی بابا ایتھے آیا سی، اسی سارے رل کے اتھے محفلیں پوریاں نہیں کر سکتے، جتھے جائیے اتھے کہندن جی بابا جی ساڑھے گھر بھی آئے سن. تے میں حضرت غزالی صاحب کو عرض میں کر رہا تھا بابا جی دے دربار شریف تے جانے لتاں کم رہی ہوں کہ بابا جی کہن گے کیڑا کام کر کے مینوں منہ وکھانے سے آ گیا. اور بابا جی کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے وہ تو ہمارے بزرگ بیان نہیں کرتے، بس صرف آپ نے ایسے ہی جا کر بات ختم کر دی. آپ کو پٹیاں ہوئی تھی جب جیل سے آپ تشریف لائے، کسی نے پوچھا حضور سنائے. پھر اندر 5 مہینے، اور وہ 5 مہینے بھی نومبر دسمبر جنوری فروری کے مہینے تھے. اور بابا جی فرماتے ہیں جدو میں انہوں کو کمبل منگدا سا تو میں نے ٹھنڈے پانی دے اندر کمبل پہ ہو کے سٹدے سن ہوتے. تو انہوں نے پوچھا جی کوئی بات سنائے تے ویکھو گل کیویں ختم کر چھڈی. فرمایا یار تینوں کی سناواں، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ. تے اس دین واسطے تے جناب سانوں بڑیاں محنتاں کرنیاں پینیاں، قربانیاں دینیاں پینی. دین قربانیوں کا نام ہے. اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ خطیب دا نام وڈا نہ ہوئے، خطیب ناراض، نعت خان نوں لکھ روپیہ نہ دو وہ کہندا میں آنا ہی نہیں. ساڈا حال کی ہو گیا. اور میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے ایک بندے کو میں نے تحریک لبیک کی دعوت دی. میں کہا یار کرین علی پارٹی نو ووٹ پا چھڈو. وہ کہتے ہیں اسی تے جدی پشتی گنجیں دیں جی نون لیگ دیں. میں کہا تیری قبر ہی چاہنا ہے نواز شریف نے. سنو جواب سنو دا تے ایدے تے تسی ہس پہ ہو، جواب سن کے پھر ویکھنا. انہیں کہ جی میری قبر ہی نواز شریف نہیں آنا ہے جی. اے قوم دا حضور ہے، میں مسجد وچ بیٹھ کے تواڈے نال گل کر رہا ہوں. انہیں میں کہا تو کی بک رہے ہیں؟ انہیں کہا مولوی صاحب جاؤ کے اپنا کام کرو، میری قبر ہی تو نہیں آنا ہے. شکر نہیں کرتے تو انہوں لبیک والے نے میدان ہی دیتے جڑے تواڈی باں پھڑ کے کہندے اوئے ادھر نہ جانا، اوئے ادھر نہ جاؤ، اوئے ادھر نہ جاؤ. جڑا چاہندا ہے پاکستان دا لویا مک جائے وہ آج نون لیگ وال جائے گا. جڑا چاہندا ہے کہ جڑیاں بچیاں گھر بیٹھیاں وہ بھی نچنا شروع ہو جاون وہ کہندا پی ٹی آئی اگے آنی چاہیے. جڑا کہندا پاکستان دے اندر سیکولرزم آوے، جو ہندوؤں دے نال بھی انہوں نے کیا جائے جی تسی ساڈے بہن برا لگدے ہو، وہ کہندا جی پیپلز پارٹی آوے. ایک کوئی طبقہ بچیا جڑا کہندا حضور دا دین تخت آوے وہ کرین علی پارٹی وال ٹرنا چاہیے. اور دین بھی ان کا، اور دین بھی کس کا؟ سنو جی دین بھی کہدا جب ولادت ہوئی اصول ہے بچہ روتا ہے میرے اور آپ کے آقا دنیا میں مسکراتے ہوئے آئے. دوسری بات جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر علائشیں لگی ہوتی ہیں، اس کو گھر والے کپڑے کے ساتھ صاف کرتے ہیں. سردی نہ ہو گرمی ہو تو نہلا دیتے ہیں، سردی ہو تو کپڑے دے نالوں پوچھ دیں. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو چند عورتوں نے آپ کو پکڑ کر غسل دینے کا ارادہ کی. آواز آئی ہاتھ پیچھے کر لو. غسل ان کو دیا جاتا ہے جو پاک نہیں ہوتے. یہ خود بھی پاک ہیں، ان کی والدہ بھی پاک ہے، قیامت تک ان کی حال بھی پاک ہے. اور ولد النبی مکحلا، بچہ پیدا ہوئے نانی دادی پھپھو خالہ اکھن سرما لاندی ہے. ساڑھے حضور دی ولادت ہوئی اکھن سرما رب ذوالجلال نے خود لایا ہویا سی. اس نبی کا دین ہے جناب. حضور فرماندن میں جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے. پھر سانو کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. تے حضور دے دین دے نال کنے کنے کھڑے ہونا ہے جی انشاءاللہ.
ہاتھ تھلے کرو. پہلے یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے مسیتے بیٹھے ہو, یہ تمہیں پتہ ہونا. ظاہر ہے اتھوں باہر نکلو گے چاچا سامنے کھڑا ہوئے گا, ماما ادھر ہوئے گا, فلانا یار ادھر ہوئے گا, انہوں کو تو جدھر جانا ہے جا, میں تو حضور دے دین والی جانا, میں حضور دے دین وال جانا ہے. اور جی ہاتھ کاٹ کے انہوں نے گل سنا رہے ہیں پھر ویکھنا. بدر شریف دے اندر دیکھو جی جڑے وڈے کافر سن, ابو جہل, ابو لہب, شیبہ, ولید بن مغیرہ تے ایک اور نام ہے مشہور اتبا, اے وڈے کافر سن. اتبا میدان بدر وچ تے حضور دے غلام وچ اتبا دا سگا بیٹا حضرت ابو حذیفہ, پتر حضور دے غلام وچ تے پیو کافراں دے نال. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں دی دھونا لا چھڈو. 70 کافر بدر وچ مارے گئے تے جنہاں چوں ایک اتبا بھی سی. پھر حضور نے دوسرا اعلان فرمایا جڑے وڈے وڈے سردار بنے پھردے سن نا, انہاں نوں گھڑے چ انج نہیں سٹنا بلکہ انہاں دیاں لتاں چ رسیاں پاؤ, جویں ٹگے دی لات دے اندر رسی پا کے انہوں دھریک دے نہیں ہیں. فرمایا انہاں نوں دھریک کے, انہاں نوں کھچ کے, انہاں نوں درو کے تو کنویں دے اندر سوٹاؤ. حضرت ابو حذیفہ فرماندن کہ میرے والد نوں حضور نے فرمایا اتبا نوں بھی رسیاں پاؤ. تو اتبا نوں جدوں رسی پا کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے سن صحابہ, تے حضرت ابو حذیفہ نے ایک واری ویکھ لیا اپنے باپ نوں. حضور نے فرمایا لاش روک دیو, ایتھے روک دے. اے تے پتر اے لوکی تے ہاتھ سوچ کے چک دین کہ چکنا چاہیے یا نہیں, ایتھے کی ہویا جی. حضور نے فرمایا لاش روک دو. اور حضرت ابو حذیفہ کو حضور نے طلب فرما لیا. فرمایا پیو نو ویکھیا کیوں, فرمایا اپنے پیو نو ویکھیا کیوں ہے. فرمایا دکھ لگیا کھول دئیے. عرض کیتا نہیں یا رسول اللہ دکھ نہیں لگیا میں نے. فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہے. سونا جی ہون دانا کیڑا ہوئے گا جڑا ایتھے ہاتھ رکھدا ہے, ایتھے ہاتھ رکھدا ہے, یا ایتھے دانا کیڑا ہے. کہندن میں تے چودھری ہاں, میں تے ڈوگر ہاں, میں تے آرائی ہاں, میری تے فلانی ذات ہے, میں تے فلانی ذات دے نال تعلق رکھتا ہاں. ایتھے کوئی ذاتاں شاتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں بلکہ ایک ذات ہے جناب ترکھان. انہوں کسی نے پوچھو ہے تو کوئی کسی بھی مجمع دے اندر ترکھان بیٹھا ہوئے نا تو پوچھو تیری ذات کی ہے, وہ کہندا کارپینٹر. وہ پنجابی چ اپنی ذات بھی نہیں دستا, یہ اتنی ہلکی ذات سمجھی جاندی. لیکن ایک ترکھان ایسا بھی ہے جنہوں حضرت موسیٰ ملن واسطے میاں والی جیلے چلے گئے. اسی میں نہیں اپنی زندگی ویکھیا جی ترکھاناں دے مزار, سیداں دے تے ویکھن جی ترکھاناں دے مزار نہیں بن دے, لیکن ایک ترکھان ایسا ہے جدا مزار بھی بنے ہیں. تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے 11 گز دی پگڑی, 11 اے 8 گز ہے یا 9 گز ہے, حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 1929 دے اندر 11 گز دی پگڑی لا کے علم الدین دے پیروں چ رکھی ہے. ترکھان دی میں تانوں گل سنا رہا ہاں. تے آپ نے فرمایا ہوئے پیروں تو کپڑا ہٹاؤ. تے آپ دے مرید کہنے لگے حضور میت دا متھا چومی دا ہے, تسی پیر کیوں چوم رہے ہو. تے آپ نے فرمایا میں متھا تاں نہیں چوم رہا کہ کل رات متھا حضور نے خود چومیا ہے, تے میں حضور دے نال برابری نہیں کر رہا, تے میں پیر تاں چوم رہا. ساری دنیا نو دسنا چاہنا جے عزت کروانی نے تے پھر نبی دی عزت تے پیرا دینا پینا. تے کیڑی ذات ہے جی میں چودھری ہیں, کوئی چودھری کوئی بھی کچھ نہیں ہے جناب. ساڑی سب تو وڈی پہچان ہے وے کہ اسی حضور دے درد کمی ہیں جی, اسی پنجتن پاک دے نوکر ہاں, اس تو وڈی ساڑی کوئی پہچان نہیں. حضور نے فرمایا ویکھیا کیوں ہے. عرض کی تو حضور میرا پیو بڑا سمجھدار سی, یہ پنچایتی سی, گلی باتی سی, جتھے آن کر چھڑدا سی آنچ فیصلہ ہوندا سی, جتھے نہ کردا سی ناچ فیصلہ ہوندا سی. تے میں جدوں کلمہ پڑھیا میرے پیو نے نہیں پڑھیا تے میں ایک گل سوچدا رہندا سا, میرا پیو بڑا سمجھدار ہے, ایک دن میرا پیو بھی کلمہ پڑھ لوے گا. سرکار نے فرمایا تے سمجھاں دا رولا نہیں, تے فضلاں دی گل ہے. تے دانا وہی ہے جنوں اللہ نے اپنے حبیب دا پیار عطا فرما چھڑیا بس. تے حضور دے دین دے نال کھڑے ہونا ہے جی, تے اے اس طرح کر کے کھڑے ہونا ہے جی. ہاں لکھاں سلام, بس راضی جی. اے اتنا تواڈے ہاتھ, اے تسی ہاتھ انج کیتا نا جی, کہتے ہیں ہاتھ چکن نال کی ہوندا ہے, ہاتھ چکن نال کی ہوندا ہے. میں کہا انگلیاں چ نور نکلدا ہے, لیکن اج نہیں سمجھ آنی.
حشر میں ہوگا یہ فیصلہ کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. آج اوکھا ہے. تے اور پھر احسان صاحب کتنے جی جنہوں نے محفل کرائی؟ احسان بھائی ہیں جی کتنے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں تانوں دین دا درد دس رہا جی. اے سنگی دے اندر جی اندر آؤ. سبحان اللہ. لو جی بس یہ اتھے زیارت کرواؤ اپنی اتھے کھڑے رہو. اے مولوی دا پتر تے نہیں ہے نا, کوئی کسی سجادہ نشین دی بھی اولاد ہی چو نہیں ہے جی. تے دین دا درد دیکھو 9 مہینے ہو گئے تقریباً انہوں نے ٹائم لیا آج تک 8 یا اتنا ہی ہے جی. کوئی 7-8 مہینے پہلے انہوں نے لاہور آ کے ٹائم لیا حضور کے دین. تے اے دے پیچھے کون ہے؟ اے دے پیچھے بھی بابا کھڑا ہے. اے میرے نال تے میرے لی گڈی تے نہیں بیٹھ کے آیا تے تواڈے پنڈ دا ہے. تو تسی جان دے ہو یا نہیں جان دے انہوں نے؟ ساڈی قوم بھی ایسی جدو مرضی کوئی نہیں جان دے. تے شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ایسا سانو مرد کلندر عطا فرمایا جنہیں لوکاں دے قبلے درست کر کے رکھ چھٹے. اسی اپنی اولاد نو حضور دی محبت نہیں سکھا سکتے. بابا لوکاں دی اولاد نو حضور دا غلام بنا گیا. جڑا ایک سنت تے عمل کرے انہوں 100 شہیدان دا ثواب ہے. جڑا بابا پوری امت نو زندہ کر گیا آج اللہ انہوں کتنے ثواب دے رہا ہے. ہن ایک کوئی گل رہ گئی جناب, سعد رضوی نے کی کرنا ہے؟ او دی عمر تے 28 سال ہے. لے لو جی اے گل ہے. اے لبیک تے نکے نکے بال ہیں, انہوں نے کی کرنا ہے؟ اور میں کیا ہوئے ابو جال نو لمیاں پان والے بھی 2 بال سن. باقی رہ گیا مسئلہ کہ سعد رضوی صاحب دی عمر 28 سال ہے تے میں او بچہ ہی ہے نا ساڑھے بچیاں ورگا بچہ ہے. میں کہا نہیں جلیا, مقابلہ ضرور کریں لیکن پہلے پیو خادم رضوی ورگا ضرور لے کے آئے. میں اے تسی جڑے ساڑھے ذمہ دار ہیں انہوں تو پتہ ہے امیر محترم دے وال نا سفید ہونا شروع ہو گئے. داڑھی شریف دے بھی وال تے اے وال بھی انہوں دے چاندی آ گئی سفید ہو گئے. تے میں حیران ہونا کہ میں رات نو اگلے نواب شاہ ہوندے ہیں, اگلے دن لاڑکانہ ہوندے ہیں, سندھ حیدرآباد, اگلے دن دیکھ دیں جی فلیکس آ رہی نارووال جا رہے ہیں, پھر ویکھیدہ جی اگلے دن حاصل پور ہیں. خطیب جڑے نا خطیب ایک پٹی تے تقریراں کرتے ہیں ایک تے جتھے تقریر کرن گے رات نو بھی اتھے ہی رہن گے. پھر صبح دیسی گھیو دا ناشتہ ہوئے گا, پھر سارا دن سون گے, پھر اگلے دن اگے جان گے. پھر اس پٹی تے انہوں نے گفتگو کرنی. تے ساڑھے امیر محترم ادھر نارووال, ادھر حاصل پور, ویاڑی, عارف والا, بورے والا, ملتان, شکارپور, پھر جناب اوتھے جیکب آباد, پھر سندھ, پھر حیدرآباد, لاڑکانہ, پھر اگلے دن پتہ چلتا ہے جناب پنڈی پہنچن, پھر مری پہنچن, پھر پتہ چلتا ہے مانسرے تقریر ہو رہی, پھر پتہ چلتا ہے جی آج 5 تاریخ آ گئی ملین مارچ ہے, پھر پتہ چلتا ہے سارا دن چل دے رہے, اگلے دن 6 آ گئی بلوال سرگودے تقریر کر رہے. تے جے حضور نے یہی پوچھ لیا جناب مولوی خادم دا بیٹا تے دن رات تقریراں کردا رہا, میرے دین واسطے اتنا کام کردا رہا, تسی کی کیتا ہے؟ اس واسطے حضور دے دین دے نال کھڑے ہو تے اپنے علماء جڑے تواڈے مقامی علماء جڑے سنی صحیح العقیدہ علماء انہاں دا ادب کرو. جب انہاں نے میرا ادب نہیں کیتا, انہاں نے دین دی قدر کیتی. 8 مہینے پہلے انہوں نے کہا جی ٹائم لے کے اسی جا رہے ہیں جی, یہ ساڑھا ٹائم ہے جناب. تے جس گاؤں میں بارشیں نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں, اور جس گاؤں کے اندر علماء نہ ہو وہاں کی نسلیں اجڑ جاتی ہیں. اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو کہتے ہیں جو حضور کی عزت پر بات کرتا ہے, جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب نے لوگوں نے کیا حضور بیٹھے رہے اندر اجرے میں بیٹھے رہے, ہر چیز اندر آ رہی ہے, فرمایا ایسی بغیرت فقیری میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. سچی گل ہے کہ مطلب میری عادت ہی نہیں مائک پڑھ لوں تو انہوں چھڑن نو دل نہ کرے, لیکن آج دیاں روح اتنی پاک صاف بیٹھی میرا جان نو دل نہیں کرتا. لیکن ڈیوٹی ہے, سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ایتھو تواڈے کول ہو کے فیصل آباد تحریک لبیک دا جلسہ ہے, اودے وچ میں حاضر ہونا ہے. پھر زندگی رہی تے تواڈے کول حاضر ہوواں گے. تسی سارے بیٹھے رہو گے, مینوں رستہ دے چھڈو گے, تواڈی محفل دا نظام چلدا رہے گا.